نسبتیں بدلو، اب اس کے ساتھ جڑو جو بقا کی طرح راستہ لے کر آیا ہے، جو زوال کا راستہ لے کر آ رہے ہیں، تو ان کی طرف کیوں جاتے ہو؟ جو تباہیوں کی طرف، پستی کی طرف جا رہے ہیں، تم ان کے ساتھ کیوں جڑ رہے ہو؟ وہ تو نیچے گر رہے ہیں، تم بھی نیچے گرو گے۔ جو اوپر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ پکڑ لو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ان کے پاؤں میں ہاتھ ڈال لو، ان کی نسبتیں حاصل کر لو، ترقی کر جاؤ گے۔ ثم عرج بی، حضور فرما رہے ہیں مجھے عروج دیا گیا، مجھے ترقی دی گئی، مجھے بلندی دی گئی، میں بلندیوں کے سفر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جو پیغمبر کے ساتھ جڑے گا وہی پیغمبر وہ بلندیوں کی طرف جائے گا۔ لہذا اللہ کے پیغمبر اپنے دور کی بلندیوں کا سفر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس سفر معراج کا حاصل وہ بیان کرتے ہیں، انطی بہ الی سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی تک پہنچ گئے۔ اور سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ وہی فی السماء السادسہ، یہ چھٹے آسمان کا مقام ہے۔ اور یہ کون سا مقام ہے؟ الیہا ینتہی ما یعرج بہ من الارض، یہ چھٹے آسمان پر سدرۃ المنتہی تک، زمین کے اندر سے لے کر یہ اوپر کے 5ویں آسمان تک کے سارے معاملات، سارے امور، سارے احکامات، سارے اعمال، ایک ایک فرد کے، ایک ایک بندے کے، ایک ایک انسان کے، ایک ایک قوم اور ملک کے، ایک ایک درخت اور حیوان کے، ہر چیز کی، ساری کائنات کی ڈیٹیل مرتب ہو کر یہ اوپر جاتی ہے۔ کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، یہ سارا کچھ اوپر جاتا ہے۔ ما یعرج بہ من الارض، جو کچھ زمین سے ڈیٹا جمع ہوتا ہے، معلومات جمع ہوتی ہیں، ہر ایک اپنا کام کر کے اس کو اوپر بھیجتا رہتا ہے، یہاں تک کہ چھٹے آسمان پر سدرۃ المنتہی تک، آخری کنارے کی بیری، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، بیری کا درخت، اور منتہا کہتے ہیں جہاں سے اس کائناتی نظام کا آخری انتہا ہو جاتی ہے، وہاں بیری کا درخت ہے، نیچے سے وہ بیری کا درخت ہے، اس کی جڑیں، اور پھر یہاں سے اس درخت کا یہ پورا مقام کیا ہے کہ شجرۃ الکون، وہ کہتے ہیں یہ وجود کا درخت ہے، یہ کائنات کا درخت ہے، جس کو رسول اللہ کے سامنے ایک مثال کی شکل میں سامنے لایا گیا کہ کائنات کا نظام کیسے ورکنگ کر رہا ہے۔ اب وہاں تک یہ سارے معاملات پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فیقبض منا، پھر سدرۃ المنتہی سے اوپر کی قوتیں، وہ فرشتے وہاں سے اسے اخذ کرتے، وہاں سے لے لیتے، پھر وہ اپنی ورکنگ کرتے، اپنا کام کرتے ہیں، پھر اس پر کام کر کے 7ویں آسمان تک، اللہ کے عرش تک، ملائے اعلیٰ تک اس کو پہنچا دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ براہ راست ایک ایک چیز کو دیکھ کر، ہر چیز کا مطالعہ اور مشاہدہ کر کے پھر دوبارہ قضا نافذ کرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سدرۃ المنتہی کا مقام ہے، یہاں سے کائنات سے اعمال، زندگی کے احوال یہ سب اوپر جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر نئی شکل میں، فیصلوں کی شکل میں اوپر جاتے ہیں، پھر وہاں سے فیصلوں کی شکل میں، نتائج کی شکل میں دنیا میں واپس آتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مطالعہ کروایا گیا۔ فرمایا وَإِلَيْهَا يُنْتَهَى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا، پھر اوپر سے آنے والے احکامات سدرۃ المنتہی تک پہنچتے ہیں، اور وہاں سے پھر چھن کر نیچے آتے ہیں، اور وہاں سے اپنی اپنی ٹیمیں ان احکامات کو لے کر ان پر عمل کرتی ہیں۔ فرمایا یہ ہے وہ درخت، اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی، اللہ کے پیغمبر جب اس بیری کے درخت پر پہنچے، شجرۃ الکون، وجود کے اس درخت کا مطالعہ کیا، تو فرمایا اس پر اللہ کے نور برس رہا تھا۔ اور نور کس شکل میں برس رہا تھا؟ قال فراش من ذهب، وہاں سونے کے پتنگے اس درخت پر برس رہے تھے، اوپر سے کچھ اس طرح نظر آ رہا تھا، چمک رہے تھے، نور کے، سونے کے پتنگے برس رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو اس کے ساتھ پھل بھی لگے ہوئے، شجر اس کے ساتھ پھل ہیں، من قلال حجر، حجر کا جو علاقہ مٹکے بناتے تھے، اس مٹکے جتنے پھل اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہ درخت یہ درمیانی قوت ہے۔ اب اللہ نے اس پوری کائنات کو درخت کے ساتھ مشابہت دے کر اللہ کے پیغمبر کو سمجھایا کہ کائنات کا پورا نظام مرتب شکل میں چل رہا ہے، منظم شکل میں چل رہا ہے، ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح درخت کا پتا، پھل، اس کی ٹہنیاں، شاخیں
اس کی ساری چیزیں جڑیں بھی ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے اور منظم اور مرتب انداز سے کام کرتی ہے. یہ کائنات کا پورا نظام یہ ایک اصول اور ضابطے پر چل رہا ہے مرتب اور منظم انداز سے. اللہ کے پیغمبر نے مطالعہ کر لیا, مشاہدہ کر لیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں سے پھر میں آگے بڑھا 7ویں آسمان پر, 6ٹھے آسمان پر مطالعہ کر لیا. اب وہاں میں پہنچا, کہاں پہنچا؟ اس جگہ پر پہنچا یسمع صریف الاقلام, جہاں قلم فطرت چلتی ہے, قلم تقدیر چل رہی ہے, مقادیر فیصلے ہو رہے ہیں, وہ قلم چل رہی ہے. قلم کے چلنے کی آواز میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی. میں اس مستوی پر, اس درجے پر پہنچ کر میں نے وہاں سے ان فیصلوں کی جگہوں پر بھی ہو کر مطالعہ کر کے آیا جہاں ساری کائناتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اس کو عالم امر کہا جاتا ہے, جہاں امور طے ہوتے ہیں. یہ نیچے پھر آتے ہیں, اس جہان کا بھی مطالعہ کر کے آگے. اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی اور پھر جنت اور جہنم کا بھی مطالعہ کیا. اور جنت اور جہنم کا مطالعہ کیا ہے؟ انسانوں کی زندگی کے اعمال کو دیکھا ہے. کون سا عمل کریں گے کون سا نتیجہ آئے گا؟ جھوٹ بولیں گے اس کا کیا نتیجہ ہے؟ یتیم کا مال کھائیں گے اس کا کیا نتیجہ ہے؟ نماز چھوڑیں گے اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اور جو لوگ حق کو چھپائیں گے, جو واعظ علماء ماہرین امت کے عارفین جو حق بات کو چھپائیں گے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں, ان کا کیا نتیجہ کا تفصیلی مطالعہ کر کے آئے. اب اس کے بعد اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. اب اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ براہ راست ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اب حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ وہ کہتے ہیں اللہ سے ملاقات ہوئی, یوں سمجھ لیں وہ اپنے اوپر پردہ ڈال کر کہتے تھے کہ ایک ہی پردے میں اللہ کی اور پیغمبر کی ملاقات ہے. اب وہاں مقام ادب ہے, بولنے کا مقام نہیں. اس لیے مفتی اعظم بن مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفایت المفتی میں یہ بلا حجاب رویت اور مشاہدہ حاصل ہوا. اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ بلا حجاب اور بلا کسی پردے کے حائل کے اللہ کے پیغمبر کو رویت باری اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا. اور وہاں یہ نہیں ہے کہ کلام, فرمایا کلام میں تو یہ اختلاف ہے کہ وہ تو حجاب کے ساتھ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونا اور چیز ہے, اور مشاہدہ رویت جلال اور جمال کا اللہ کی تجلیات و انوار کا وہ مشاہدہ جو جنتی بڑے پردوں کے اندر سے کریں گے جنت میں جانے کے بعد. حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے جمعے کے دن اللہ کی ملاقات ہوگی اور اللہ کے ہزاروں پردوں کے پیچھے سے ملاقات ہوگی. جب واپس آئیں گے تو ان کے چہروں کا جمال ہی بدلا ہوا, ان کی حیت ہی بدلی ہوئی, ان کے اخلاق ہی بدلے ہوئے ہوں, ان کا مقام ہی بدل چکا ہوگا اللہ کی ملاقات سے, ان کی کیفیات ہی بدلی ہوئی ہوگی. گھر والے نہیں پہچانیں گے, کچھ خصوصیات سے پہچانیں گے. تو اللہ کے پیغمبر جو اللہ کی رویت و جمال کا مطالعہ کر کے آئے ہیں تو کیا کچھ جذب کر کے لے کر آئے, کیا جذب کی کیفیات ہے, کیا اللہ کے پیغمبر کا ظرف ہے, کیا سینہ ہے, کیا دل اور دماغ ہے کہ جس میں کائناتیں سموئی ہوئی ہیں, جس کے عقل و شعور کے اندر 7 آسمان جمع ہے, 7 زمینوں کے علوم جمع ہیں, ساری کائناتوں میں پھیلی ہوئی تاریخ انسانیت کا پورا مطالعہ اور مشاہدہ پورے نتائج کے ساتھ جمع ہے, اور پھر دنیا میں آ کر اپنی سیرت محمدی کے اقدامات اور اخلاق سے امت کے لیے کتنا نیچے آ جاتے ہیں. ایک آدمی آپ کو آ کر دین سمجھاتے ہیں. آج کسی کو تھوڑا سا پیسہ مل جائے سلام نہیں کرتا, کسی کو عہدہ مل جائے تو کسی کو قریب نہیں بیٹھنے دیتا, اس کا حال ہی بدل جاتا ہے. رسول اللہ کا حال دیکھیں, واپس آ کر یتیموں میں بیٹھے ہوئے, واپس آ کر غریبوں میں بیٹھے ہوئے, واپس آ کر بلال حبشی کو سینے سے لگا رہے, واپس آ کر مدینہ کی ایک مدینہ کی کمزور ترین وہ عورت جس کا دماغ کمزور ہو چکا ہے اس کے لیے خدمت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے, واپس آ کر دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہم احشرنی اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا.
وَاحْشُرْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمَرَةِ الْمَسَاكِينِ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسکینوں میں زندگی دے، غریبوں میں زندگی دے۔ فاطمہ بنت رسول اللہ نے آپ کے سفر پر منقش کپڑا لٹکا دیا دروازے پر، رسول اللہ گھر میں داخل نہیں ہوئے، محمد الرسول اللہ عیش و عشرت کی الگ زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ غریبوں جیسی زندگی بسر کرنے کے لیے آیا۔ احینی مسکینا وامتنی مسکینا، مجھے مسکینوں جیسے غریبوں جیسی موت عطا کرنا۔ واحشرنی یوم القیامۃ فی زمرۃ المساکین، قیامت کے دن میں اٹھوں تو میں بلال حبشی، میں غریب صحابہ کے ساتھ اٹھوں، مالداروں پر کوئی ناز نہیں، بنگلوں والوں پر کوئی ناز نہیں، کوٹھیوں والوں پر کوئی ناز نہیں، جائیدادوں والوں پر کوئی ناز نہیں۔ یہ تو زائل ہونے والی چیزیں، یہ تو چھوڑی جانے والی چیزیں ہیں۔ انسانیت کا احترام اور محبت لے کر دنیا میں آئے، دنیا میں انسانوں میں محبت دینے کے لیے، پھیلانے کے لیے آئے، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، محبت کا انتہا ہے، ادھر سے خدمت کی انتہا ہے، ادھر سے تواضع کی انتہا ہے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے۔ اے اللہ آج تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لایا ہوں رب ذوالجلال جو تیرے خزانوں میں موجود نہیں ہے۔ وہ کون سا خزانہ ہے جو تحفہ ہے جو اللہ کے خزانوں میں موجود نہیں۔ اللہ کے پیغمبر عرض کرتے ہیں یا اللہ آج تیری بارگاہ میں محمد الرسول اللہ وہ تحفہ لایا ہے جو تیری بارگاہ میں تیرے خزانوں میں نہیں ہے، وہ میرے پاس ہی ہے صرف۔ اور وہ کیا ہے؟ مقام عبدیت ہے کہ میں تیرا بندہ بن کر آیا ہوں، میں تیرے سامنے سجدہ کرنے والا بن کر آیا ہوں، میں تیرے حکم کا غلام بن کر آیا ہوں، میں تیرے سامنے جھولی پھیلا کر آیا ہوں، میں تیرے سامنے فریادی بن کر آیا ہوں، میں تیرے سامنے سوالی بن کر آیا ہوں۔ اے اللہ نے بھی پیغمبر کے پھر اسی وصف کا تذکرہ کیا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اپنے بندے کو جو کمالات اللہ نے عطا فرمائے، کمالات عبدیت کا سب سے اونچا مرتبہ عطا فرما دیا، فرمایا اس کمال پر آپ کو فائز کر دیا، وہ وحی کی۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو کچھ وحی کی اللہ نے پھر اپنے بندے پر، اس بندے کو کمال کا وہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا جو کسی انسان کو نہیں ملا، قرب کا وہ مقام۔ تو اللہ کے پیغمبر پھر اللہ کی بارگاہ میں ملاقات ہوئی تو زبان اطہر پر یہ لفظ جاری تھے جو ہر مسلمان نماز میں التحیات کی حالت میں پڑھتا ہے، التحیات للہ، اے اللہ ساری قولی عبادتیں تیرے لیے، والصلوات، اے اللہ ساری بدنی عبادتیں اور حرکتیں بھی تیرے لیے، والطیبات، اے اللہ ساری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، میں سب کچھ تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ مقام عبدیت ہے، بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو، وہ صرف اللہ کا بندہ بن کے رہے، کسی انسان کا، کسی شیطان کا، کسی فرعون اور قارون کا بندہ بن کے نہ رہے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے جب یہ پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، تو آگے کیا لفظ ہے جی؟ پیغمبر نے پیش کیے، اے اللہ جانی عبادتیں، قولی عبادتیں، اے اللہ مالی بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں سب تیرے لیے۔ اللہ کی طرف سے بھی جواب ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمت اللہ، اور رحمت بھی ہو اللہ کی، وبرکاتہ، اور برکتیں بھی ہو اللہ کی۔ اب آپ کو سلامتی بھی مل گئی، رحمت بھی مل گئی، برکت بھی مل گئی۔ اب اللہ کے پیغمبر اکیلے تنے تنہا وہاں کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ادھر رب ذوالجلال ہے، ادھر محمد الرسول اللہ ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں، لیکن نمائندے بن کے گئے۔ وہاں جا کر بھی امت کو نہیں بلایا، یا اللہ مجھے ملے گی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے پیغمبر نے فوراً اپنی امت کو شامل کیا اپنے اس انعامات میں۔ اللہ کی طرف سے انعام ملا تو پاکستان والے بھی، حسن ابدال والے بھی، ایران والے بھی، سعودی عرب والے بھی، افغان بھی، ترکان بھی، ساری امت کو قیامت تک کے آنے والوں کو السلام علینا
وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ سلام ہم پر بھی، جو اللہ تیری طرف سے سلام آیا، اس سلام کو میں سب کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں، اور ان کو بھی وعلی عباد اللہ الصالحین، جو میرے اس راستے پر، معراج کے سفر کی اس راہ پر میں چل کر آیا ہوں، جو میرے اس راستے پر چلے صالح بن جائے، اچھا بن جائے، درست بن جائے، نیک بن جائے، اس علم اور عمل کا ترجمان بن جائے، اس کو بھی یہی برکتیں حاصل ہو جائے۔ جب یہ برکتیں حاصل ہوں گی تو پھر کیا اٹھو نا، کیوں نہیں کہتے ہو اشہد ان لا الہ، یہ کہنے پڑھو سارے لوگ، یاد میں پڑھ دیں، زور سے پڑھو، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ جس اللہ نے اتنے نامات سے ہمارے پیغمبر کو نواز دیا، پیغمبر کے واسطے سے ہمیں اتنے نامات سے نواز دیا، اب ہم اس کی گواہی کیوں نہیں چپے چپے پر دیں گے، زمین کے ہر علاقے میں دیں گے، بازاروں میں بھی دیں گے، دکانوں پر بھی دیں گے، عدالتوں میں بھی دیں گے، اقتدار کی کرسی پر بھی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کا حکم نہیں۔ اس لیے الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں ہمارے اکابرین اولیاء اللہ بزرگ فرماتے تھے الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کا حکم بلا چون و چراں بغیر کسی شک شبے کے مان لیا جائے، اسی کو تو الہ کہتے ہیں۔ وہ صرف اللہ کی ذات، کسی اور کا حکم بغیر شک شبے کے، بغیر چون چراں کے ماننا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اب یہ دنیا میں جہاں جائے گا، جو قدم اٹھائے گا، اس کا ہر قدم اللہ کی بادشاہت کی، اس کی حکمرانی کی، اس کی وحدانیت کی، اس کی عظمت و جلال کی یہ تعبیر کرے گا ہر مقام پر۔ یہ دنیا کے ہر ذہن میں یہ بات بٹھائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کی وحدانیت کا راستہ ہے اور راستہ بتانے والے محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم ان کی رسالت کی گواہی دے کر ان کی ذات پاک کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، یہ گواہی دے کر اب ہم ان کی امتی بن گئے، اللہ کے عباد اللہ الصالحین بن گئے۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ سفر معراج کی روزانہ 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ نے ایک بار حاضری کی، اب ایک مسلمان روزانہ 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس سفر معراج کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اس لیے اس پوری نیت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں وہی حاضری دے رہے ہیں جو ہمارے امام، ہمارے مقتدی، ہمارے پیغمبر وہاں حاضری دے کر آئے تھے۔ میں اسی حاضری کی یاد دہانی کرانے کے لیے آیا، میں اسی کی تجدید کے لیے آیا۔ ہر نماز اس سفر معراج کی تجدید ہے۔ اللہ امت کو تجدید سفر معراج نصیب فرمائے، سب غیروں سے کٹ کے ایک اللہ کے ساتھ جوڑ کر دنیا میں اسی کے قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔